اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ہوں گے۔ دوستوں، میرا نام عمران بٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب آفیشیل چینل۔ تمام دوست محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے پاک چائنا اکنامک کوریڈور، سی پیک۔ تو سی پیک جو ہے یہ چائنا کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے بہت ہی اہم منصوبہ ہے، جس کو پوری دنیا یہ مان رہی ہے کہ یہ منصوبہ مکمل ہونے کے بعد پاکستان کے دن پھر جائیں گے اور انشاءاللہ یہ جلد ہوگا اور عن قریب اس کے کچھ فیز جو ہیں ان میں کام بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس کے لیے موجودہ جو بجٹ ہے اس میں بھی فنڈنگ جو ہے اس کو بڑھایا گیا ہے۔ دوسری طرف G7 ممالک ان کا اجلاس ہوا اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کسی طور بھی نہ ہو۔ اگر یہ ہوا، اگر یہ سی پیک یا جو چائنا کا یہ منصوبہ ہے BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، سی پیک اس کا حصہ ہے، اگر چائنا اس منصوبے کو مکمل کرتا ہے تو وہ آنے والے دنوں میں جو معیشت کے لحاظ سے ورلڈ پاور ہے وہ بن کر ابھرے گا، اور یہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ بالکل برداشت نہیں کر رہے، خاص کر جو G7 ممالک ہیں۔ G7 ممالک میں جو ملک شامل ہیں وہ ہیں کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور برطانیہ امریکہ۔ انہوں نے ڈائریکٹ چائنا کو دھمکی بھی لگائی کہ آپ مختلف طریقوں سے معیشت پر اثر انداز ہو رہے ہیں، اور اس طرح جو بھی وہ ان کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں مختلف کاموں سے روکنے کے لیے، جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ ترقی پذیر ممالک کو جو دھمکیاں دیتے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ شاید ان کے آگے کوئی ایسا ہی ملک ہے جو ڈر جائے گا، لیکن چائنا نے ان کو آگے سے آنکھیں دکھائی اور اپنے اس منصوبے کو جلد پایا تکمیل پر تک پہنچانے کے لیے اپنی کوششیں مزید تیز کرنے کا عندیہ دیا۔ اب یہ جو 7 ممالک ہیں یہ دولت کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، اکانومی کے لحاظ سے بہت مضبوط ہیں، لیکن یہ 7 ممالک مل کر اب ایک ایسے ملک کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں جو آنے والے دنوں میں معیشت میں سپر پاور کا درجہ رکھتا ہے اور اس کو مزید بہتری کی طرف لے جا رہا ہے۔ اب بھی اگر آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں تو آپ کو چائنا کی کوئی نہ کوئی چیز نظر آئے گی۔ تو G7 کے آنکھیں دکھانے پر چائنا نے ان کو ان کی اوقات یاد دلاتے ہوئے بتایا کہ آپ 7 ملک ہیں، آپ 7 ملک مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان 7 ملکوں نے اب فنڈنگ اکٹھی کرنی شروع کر دی ہے، اور یہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے انہوں نے 2035 تک کے جو پلان بنائے ہیں ان کے ذریعے یہ فنڈنگ کریں گے مختلف ملکوں کو، اور اس فنڈنگ کے تھرو یہ ان کو اپنے جو انگلیاں ہیں ان کے اشاروں پر نچانے کی کوشش کریں گے۔ چائنا نے G7 ممالک جو ہیں ان کو بتایا کہ آپ لوگ اپنی کارکردگی دیکھیں، 7 ملک ہو کر آپ کے پاس دنیا کی 60% دولت، دنیا کی 60% دولت ان 7 ممالک میں ہے۔ تو چائنا نے ان کو ان کی اوقات یاد دلاتے ہوئے بتایا کہ آپ 7 لوگ مل کر وہ کام نہیں کر پائے جو میں اکیلا کرنے جا رہا ہوں، اور میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ انہوں نے اب عالمی سطح پر چائنا پر دباؤ بڑھانے کے لیے جو کووڈ کا وائرس چائنا سے شروع ہوا تھا اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے، اور چائنا میں جو انسانی اور مذہبی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، مختلف جو ملک کے اندرونی معاملات ہیں ہر ملک کے ہوتے ہیں، اس میں دخل اندازی کرتے ہوئے یہ کسی نہ کسی طریقے چائنا کو اس کے ٹارگٹ سے ہٹا کر ان ایشوز پر انگیج کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ سی پیک جو کہ BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، تو پاکستانی حکومت جو ہے اور فوج وہ مل کر اس کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچانے والے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے کوششیں تیز کر دی ہیں۔
ادھر G7 جو ممالک ہیں انہوں نے B3W فارمولہ ورلڈ کے لیے انہوں نے جاری کیا ہے، B3W بلڈ بیک بیٹر ورلڈ، کہ جو پسماندہ ان ممالک ہیں ان کی ترقی کے لیے ہم اقدام کرنے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ خود کو سٹیبل کرنا چاہتے ہیں چائنا کے مقابلے میں، کہ جب چائنا کا BRI کا منصوبہ مکمل ہوگا تو ان کی پوری دنیا میں اوقات جو ہے ایک اکیلے ملک کے سامنے ان 7 ممالک کی اوقات کچھ بھی نہیں رہے گی۔ تو اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اب ٹریلینز ڈالر اس پر خرچ کرنے جا رہے ہیں، اور جو ملک، یہ وہ ہندو بنیے والا کام ہے کہ جس نے ان سے سود پہ پیسے لے لیے وہ پھنس گیا، تو یہ بھی اسی طرح ملکوں کو پیسے دیں گے ان کی ترقی کے لیے اور ان کو اپنا گرویدہ کر کے اپنے اشاروں پر نچوائیں گے۔ تو آپ سب لوگ دعا کریں کہ یہ منصوبہ جو کہ پاکستان کی قسمت بھی بدل دے گا، یہ جلد از جلد مکمل ہو اور یہ روڈ پاکستان میں ترقی کی نئی راہیں کھولے گا انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔